السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں بنیامین نتنیاہو کی میزبانی کر رہے ہیں، جہاں توقع ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ان پر زور دیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ امریکی مذاکرات کا دائرہ کار وسیع کریں۔ نتنیاہو چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں تہران کے میزائل پروگرام اور دیگر سیکورٹی خطرات کو بھی شامل کیا جائے جو اس کے جوہری پروگرام سے ماورا ہیں۔ تقریباً 13 ماہ قبل صدر کے دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی 7ویں ملاقات میں نتنیاہو گزشتہ جمعے کو عمان میں ہوئے جوہری مذاکرات کے بعد ایران کے ساتھ امریکی بات چیت کے اگلے دور پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کریں گے۔ یہ ملاقاتیں مشرق سطح میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران پر حملوں کی دھمکی دی ہے، جس کے جواب میں تہران نے جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے خطے میں وسیع تر جنگی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بارہا ایک محفوظ اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا جو طویل عرصے سے مشرق سطح میں امریکہ کا قریبی اتحادی اور ایران کا سخت حریف رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے آج چہارشنبے کے روز ملک گیر احتجاج اور اس کے بعد ہوئے خونی کریک ڈاؤن سے متاثرہ تمام افراد سے معذرت چاہی۔ انہوں نے ان مظاہروں کے حوالے سے مغربی پروپیگنڈے کی بھی مذمت کی۔ پزیشکیان نے کہا کہ وہ احتجاج اور کریک ڈاؤن میں لوگوں کے عظیم دکھ سے واقف ہیں، تاہم انہوں نے اس خونریزی میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے براہ راست کردار کا اعتراف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے سامنے شرمندہ ہیں اور ان تمام لوگوں کی مدد کرنے کے پابند ہیں جنہیں ان واقعات میں نقصان پہنچا۔ ہم عوام کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے۔ پزیشکیان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا ملک جوہری ہتھیاروں کی تلاش میں نہیں ہے اور کسی بھی قسم کے تصدیق کے لیے تیار ہیں۔ ان کے یہ تبصرے 1979 کے اسلامی انقلاب کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران سامنے آئے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج چہارشنبے کو ایک ٹیلی فون کال میں علاقائی کشیدگی میں کمی اور استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو کے درمیان ملاقات سے قبل آج چہارشنبے کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بات کی۔ کینیڈا میں ایک اسکول اور گھر پر فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں مشتبہ حملہ آور خاتون بھی شامل ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP نے وفاقی پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ واقعہ گزشتہ روز ملک کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے شہر رچ ٹیمبلر میں پیش آیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کیا۔ رائل کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ اسی علاقے میں ایک لاش بھی ملی ہے، جس کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ وہ حملہ آور کی ہے، اور ترجمان کے مطابق 27 زخمی افراد میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ دوپہر کے واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ حملہ آور رچ ٹیمبلر سیکنڈری اسکول یا قریبی علاقے میں موجود ہو سکتا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور اسکول کی تلاش لی، جہاں ابتدائی طور پر 6 افراد کی لاشیں ملی اور ان میں مشتبہ حملہ آور موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ایک زخمی اسپتال منتقل کرتے ہوئے راستے میں چل بسا۔ آسٹریلیا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے سرکاری دورے کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ فلسطینی پرچموں اور سیاستدانوں کی زبانی حمایت نے البانیز حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ آج چہارشنبے کے احتجاج میں ACT سینیٹر ڈیوڈ پوکاک اور گرینز کی رہنما لاریسا واٹرز سمیت کئی نمایاں شخصیات شامل تھیں۔ اسی دوران آزاد رکن پارلیمان زالی سٹیگل نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ غزہ میں آسٹریلوی امدادی کارکن زومی فرانکم کی ہلاکت کے سلسلے میں آسٹریلیا ہرزوگ سے کسی نوعیت کی جواب طلبی مانگے گا، اس بارے میں وضاحت پیش کریں۔ فرانکم ورلڈ سینٹرل کچن کے ان امدادی کارکنوں میں شامل تھے جو اپریل 2024 میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے ملک میں غم و غصہ اور اسرائیل کے ساتھ آسٹریلیا کے تعلقات پر دوبارہ نظر ثانی کو جنم دیا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا کہ انہوں نے فرانکم کی موت کا معاملہ ہرزوگ کے سامنے اٹھایا۔ انہوں نے حکومت کے متعدد خدشات کا بھی حوالہ دیا اور زور دیا کہ تفتیش جاری رہنے کے دوران کینبرا شفافیت کی توقع رکھتا ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے قریب دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ قدم اسی دوران اٹھایا جا رہا ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو مذاکرات کے پیش نظر واشنگٹن میں ہیں۔ ٹرمپ نے نیوز سائٹ ایکسیوس کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ مشرق سطح بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیڑا وہاں جا رہا ہے جو شاید ایک اور بھی روانہ ہو جائے۔ ایئر کرافٹ کیریئر پہلے سے موجود USS ابراہم لنکن اور اس کے اسٹرائک گروپ میں شامل ہوگا۔ اس فورس میں لڑاکا جیٹس، ٹوماہاک میزائل اور متعدد جہاز شامل ہے جو گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ کے دوران ہوئے تعیناتیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ واضح کہ فوجی تعیناتی کے ساتھ ہی سفارتکاری بھی اثرنو شروع ہوئی ہے۔ مقامی امریکی میڈیا نے ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یا تو ہم کوئی معاہدہ کریں گے یا ہمیں پچھلی بار کی طرح کوئی بہت سخت اقدام اٹھانا پڑے گا۔ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں واشنگٹن کے سفیر برینی ٹی کرسٹینین نے کہا ہے کہ امریکہ کو جنوبی ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ پر تشویش ہے اور وہ بنگلہ دیش کی اگلی حکومت کو چینی فوجی ساز و سامان کے متبادل کے طور پر
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی نظام کو پیش کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو ہو رہے ہیں، جو جین زی کے جانب سے چلائی گئی اس احتجاجی لہر کے بعد منعقد ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اگست 2024 میں اسی احتجاجی لہر کے بعد وہ پڑوسی ملک انڈیا چلی گئی تھی اور اب بھی وہیں موجود ہے۔ اس کے بعد چین کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے، کیونکہ وہاں انڈیا کا اثر کم ہو گیا ہے۔ چین نے حال ہی میں انڈیا کی سرحد کے قریب ڈرون فیکٹری بنانے کے ایک دفاعی معاہدے پر بنگلہ دیش کے ساتھ دستخط کیے ہیں، جس پر غیر ملکی سفارتکاروں کو تشویش ہے۔ بنگلہ دیش میں کل 12 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں کے ریلوے اسٹیشنوں پر ہزاروں افراد کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ووٹرز کی بڑی تعداد اپنے آبائی علاقوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے ٹرینوں کے ذریعے روانہ ہو رہی ہے، جس کے باعث ریلوے اسٹیشن کھچا کھچ بھر گئے ہیں۔ سوشل میڈیا اور مقامی میڈیا پر جاری مناظر میں دیکھا گیا ہے کہ مسافر ٹرینوں کی چھتوں اور دروازوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پلیٹ فارمز پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، جبکہ بہت سے لوگ پہلے سے بھرے ہوئے ڈبوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق انتخابات کے پیش نظر مسافروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 12 فروری کا یہ انتخاب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی اگست 2024 میں معزولی کے بعد پہلا عام انتخاب ہے۔ شیخ حسینہ کو ملک گیر طلبہ احتجاجی تحریک کے بعد اقتدار چھوڑنا پڑا تھا۔ ان مظاہروں نے پورے ملک میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چہارشنبے کے روز کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے ایک اسکول میں فائرنگ کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کینیڈا میں فائرنگ کے واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں ان خاندانوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں کینیڈا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ حکام کے مطابق برٹش کولمبیا کے ایک کانگنی والے قصبے میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ وفاقی پولیس چیف سپرنٹینڈنٹ کین فلائٹ نے بتایا کہ ٹیملرج کے ایک مقامی ہائی اسکول میں کئی افراد کو مار دیا گیا، جبکہ 2 دیگر ایک گھر میں ہلاک ہوئے۔ مبینہ حملہ آور، جس کے بارے میں اشارے ملے ہیں کہ وہ ایک خاتون تھی یا زنانہ لباس میں کوئی شخص تھا، اسکول میں مردہ پایا گیا۔ برطانیہ کے شہزادہ ولیم نے سعودی عرب کے اپنے سرکاری دورے کے آخری دن العلا کے شرعان نیچر ریزرو میں جنگلی حیات کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے منصوبوں کا مشاہدہ کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ریزرو کے دورے کے دوران سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان شہزادہ ولیم کے ہمراہ تھے۔ شہزادہ ولیم نے اس موقع پر ان رینجر سے بھی ملاقات کی جو علاقے کی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ العلا حجر کے آثار قدیمہ کا مرکز ہے، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور اپنے قدیم نبطی مقبروں کے لیے مشہور ہے۔ سعودی حکام گزشتہ چند سالوں سے العلا کو سیاحوں اور فنون لطیفہ کی نمائشوں کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی منزل بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ مکہ ونٹر فیسٹیول حالیہ موسم کی مختلف تقاریب کو استعمال کر کے زندگی کی کوالٹی بڑھا رہا ہے، شہری منظر میں توانا روح پھونک رہا ہے اور مربوط ثقافت، تفریحی اور سماجی پروگراموں کے ذریعے مقامی معیشت کو سہارا دے رہا ہے۔ 4 ماہ تک جاری رہے یہ فیسٹیول، جو گزشتہ سال دسمبر کے مہینے کے درمیان میں شروع ہوا تھا، اس سال اپریل تک چلے گا۔ اس فیسٹیول میں جو بات واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے وہ پائیدار ایونٹس کے لیے وہ تبدیلی ہے جس سے دیرپا سماجی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے، جو محض مختصر عرصے کے موسموں پر منحصر نہیں ہے۔ اس فیسٹیول میں خاص طور پر مکے کے رہائشیوں، شہر کو دیکھنے کے لیے آنے والوں اور عمرہ زائرین کے لیے 25 سے زیادہ طرح کے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں۔ توقع ہے کہ مکہ فیسٹیول میں آنے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے بھی بڑھ جائے گی، جو اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں اعلیٰ معیار کی اور فیملیوں اور کمیونٹی کے لیے خاص طور پر ذہن میں رکھ کر ترتیب دی گئی سرگرمیوں کی مانگ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب تیزی سے ابھرتی ہوئی علاقائی منڈیوں سے مشترکہ طور پر استفادہ کرنے اور اپنی پائیداری، صلاحیتوں اور سرمایہ کی قوت کو ہم آہنگ کرنے کے خواہاں ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بیان چہارشنبے کے روز سعودی عرب کے نائب وزیر برائے سرمایہ کاری ابراہیم المبارک اور وزیر تجارت جام کمال خان کے درمیان مملکت میں ہوئی ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ دونوں ممالک کے مابین طویل عرصے سے قریبی تعلقات قائم ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہمہ جہت اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں دونوں ممالک نے ایک اقتصادی تعاون فریم ورک شروع کیا، جس کا مقصد تعلقات کو امداد تک محدود رکھنے کے بجائے پائیدار تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی روابط کی جانب منتقل کرنا تھا۔ 1 ماہ قبل مشترکہ سیکورٹی معاہدے بھی طے پائے تھے، جس کے تحت ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزارت تجارت پاکستان کی جانب سے ملاقات کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بات چیت کا اہم نقطہ وسطی ایشیا، افریقہ اور آسیان جیسی تیزی سے ابھرتی ہوئی علاقائی منڈیوں کے مشترکہ کھوج تھا، جہاں تعاون کے بڑے موقع موجود ہیں۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستانی پارلیمنٹ میں چونکا دینے والا بیان پیش کیا۔ ان کے اس بیان کو پاک فوج کے لیے بڑی شرمندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے بھری پارلیمنٹ میں یہ اعتراف کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ان فوجیوں کو بھی عزت نہیں دیتا جو ڈیوٹی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تاہم ان کے اس بیان کے پیچھے ایک تلخ حقیقت ہے جس کا دنیا کئی بار مشاہدہ کر چکی ہے۔ اگرچہ پاکستانی فوج کے سربراہ کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن خواجہ آصف نے کھلے عام اعتراف کیا کہ جب ملک کے شہید فوجیوں کے جنازے ہوتے ہیں تو اکثر سینئر سیاستدان بھی شرکت نہیں کرتے۔ یہ ان کی شہادت کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ پاک فوج پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان مقبوضہ کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد چھپا رہی ہے، لیکن اب وزیر دفاع نے بھی یہی بات کہہ دی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے شام میں استحکام اور مفاہمت کا مطالبہ کیا اور تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اتحاد کو ترجیح دیں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو دیرپا امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال سکیں۔ اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں انصاف و ترقی پارٹی کا پارلیمانی گروپ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ شام میں استحکام اور امن قائم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ شامی متحد ہو کر اپنا مستقبل خود تعمیر کریں۔ انہوں نے برسوں کے تنازع کے بعد ملک کے برادریوں کے مابین تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ طویل المدتی تصفیے کا خاکہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے فریقین کو ماضی کی غلطیوں کی دوبارہ تکرار سے بچنے کی تنبیہ کی۔ ترک صدر نے کہا کہ شام میں دیرپا امن کا روڈ میپ وضع کر دیا گیا ہے۔ فریقین کو غلط اندازوں، ماضی کی غلطیوں کی تکرار یا انتہا پسند مطالبات سے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کی انسانی قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اردوغان نے مزید کہا کہ بہنے والا ہر خطرہ خون ہمارے دل توڑ دیتا ہے، چاہے وہ عرب ہو، ترکمان ہو، کرد ہو یا نستوری۔ شام میں ہر ضائع ہونے والی جان ہمیں اپنا ایک حصہ کھو دینے جیسا محسوس کرواتی ہے۔